السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محلے کی اصلاح کیسے ہو؟ اس کی سلسلے کی یہ چوتھی کڑی ہے۔ عموماً لوگوں کا یہ مزاج ہے کہ یہ تو سوچتے ہیں کہ دوسروں پر ان کا کیا حق ہے، مگر بہت کم لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم پر دوسروں کا کیا حق ہے۔ اسی نقص اور کمزوری کی وجہ سے مالک مکان اور کرایہ دار کے درمیان ناگفتگی حالات و واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ اگر موجودہ حالت پر گہری نظر رکھی جائے تو نتیجے کے طور پر یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جس طرح کرایہ دار ضرورت مند ہے اسی طرح مکاندار بھی ضرورت مند ہے۔ کرایہ دار اگر مکان کی تلاش میں ہے تو مکاندار کرایہ دار کی تلاش میں ہے۔ آج کل ضرورت سے زائد مکانات کی تعمیر کا لامتناہی سلسلہ چل پڑا ہے۔ ایسی صورت میں مکاندار بھی ضرورت مند ہوتا ہے کہ کوئی اچھا کرایہ دار مل جائے۔ جب دونوں ایک دوسرے کے طلبگار ہوں تو دونوں کو ایک دوسرے کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ مکاندار کے دل و دماغ میں انانیت اور غرور کا کانٹے دار درخت پرورش نہ پائے، اور کرایہ دار کے دل و دماغ میں بری نیتوں اور بیجا طریقے سے مکان کے اشیاء کو استعمال کرنے کی عادت نہ پڑے، بلکہ دونوں ایک دوسرے کو نفع پہنچانے اور نقصان سے بچانے کی فکر میں رہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو سلامتی اور آرام پہنچانے کی سوچ میں رہیں۔ مگر افسوس اور ناقابل بیاں افسوس، آج کل مالک مکان اور کرایہ دار کے روزمرہ کے جھگڑوں سے بہت سے محلوں کا امن و سکون اڑ چکا ہے۔ لوگ روز بروز ان جھگڑوں سے اکتاہٹ محسوس کرنے لگے۔ کہیں مالک مکان ظالم ہے تو کرایہ دار مظلوم، اور کہیں کرایہ دار ظالم تو مالک مکان مظلوم، اور ان دونوں کے درمیان پڑوسی تماشائی ہوتے ہیں۔ کسی کے دل میں ان دونوں کے درمیان صلح و صفائی کی کوئی تڑپ اور فکر نہیں پائی جاتی، حالانکہ یہ سب مسلمان ہیں۔ قرآن مجید میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اگر مسلمانوں کے دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو تم ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔